أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من عندنا إنه هو السميع العليم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامی دعویٰ سینٹر خرچی، معزز سامعین، مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اور اسی مناسبت سے آج کی مجلس منعقد کی گئی. آج کا موضوع بھی وہی ہے جو ہونا چاہیے. مہینہ شعبان کا ہے، اسی مناسبت سے آج کا موضوع ہے ماہ شعبان اور موجودہ مسلمان. ہم شکر گزار ہیں اپنے مخلص بھائی فاضل دوست شیخ ذاکر حسین مدنی حفظہ اللہ کے، جنہوں نے اس اہم موضوع پر کچھ کہنے کے لیے اسٹیج فراہم کیا اور اس موضوع کا انتخاب کیا اس ماہ کے مناسبت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ یہ سال کا 8واں مہینہ ہوتا ہے. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس مہینے میں کچھ خصوصی اعمال عبادات ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا واقعی معنی میں شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہو کر مشرک مشاہد پینا پرور کے علاوہ سارے لوگوں کے گناہ دیتا ہے؟ اس مہینے کے اندر کیا کچھ چیزیں ہیں جو لوگ دین اور عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں جبکہ سنت میں، کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا؟ یہ چند باتیں جن کی وضاحت کے لیے آج کی مجلس برپا کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ جہاں بنائے، رزق حلال میں بھی مشاہدے کا ذریعہ بنائے. دیکھ رہے ہیں دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی چیز کہ ماہ شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ کو ان آیات بینات کی طرف مرکوز کرانا چاہتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم. ہے اور میم مفسرین کی اصطلاح میں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. کٹے ہوئے ہو جو لفظ نہ بن سکے، جو معنی نہ دے سکے. مفسرین کی نگاہ میں ان حروف مقطعات کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے خاص کیا. سوال اس بات کا ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ پھر آخر قانون اور دستور کی جو آخری کتاب انسانیت کی ہدایت و رہبری کے لیے جو آسمانی کتاب نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسے الفاظ کیوں نازل کیا جس کا معنی ہم نہیں جانتے، جس کا معنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. دینی بھائیوں، یہ بات آپ کو بتائی گئی ہوگی، ضرور بتائی گئی ہوگی
کہ دین کے جو احکام ہیں ہر کسی میں علت واضح نہیں ہوتی. مفسرین نے اپنے طور پر اس کے معانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر نبی کو اس کے اپنے زمانے کے اعتبار سے کچھ معجزات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تاکہ لوگ دیکھ کر کے ان معجزات کو ان کی نبوت و رسالت پر کیا گیا ایمان ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آئے وہ زبانداری کا معاشرہ تھا. عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. اپنی فصاحت و بلاغت پر انہیں نام تھا, غرور تھا, گھمنڈ تھا. اس حد تک غرور اور گھمنڈ تھا کہ دنیا کو واضح ہو گئی. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن نازل کر کے ایسے الفاظ بتا دیے جو جس کا معنی بتانے سے کیا ہو گیا گویا اللہ سبیل التحقیق جو ہو سکتا ہے جہالت کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عرض کر دی. مفسرین نے یہ علت کی حکمت بتانے کی کوشش کی. میرے بھائیوں اور دوستوں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے اپنے نزول کے اعتبار سے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, کہ اس قرآن کو لے کر کے روح الامین اللہ کے پاس سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا. اس مقصد کے لیے تاکہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ ہو, لوگوں کے دلوں کی تطہیر ہو سکے, حواسط الغجاظت سے لوگوں کے دلوں کو کیا کیا جا سکے, پاک کیا جا سکے. آپ کو آخرت کا خوف دلا دے, انہیں جنت کا شوق دلا دے, جہنم سے انہیں ڈرا دے. یہ مقصد میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن کے واضح میں نے آپ کو کہا کہ اپنے نزول کے اعتبار سے اور قرآن واضح اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے کتاب فصلت آیات ہے. قرآن عربی غیر ذی عوج, کہ فصیح عربی زبان ہے, اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں. سمجھ کے اعتبار سے, دلیل کے اعتبار سے, حوالے کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے کوئی بات اس کے اندر حوالے کے اعتبار سے غلط نہیں پائی جاتی. معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی, ذکر اور نصیحت کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید اس سلسلے میں بھی واضح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن مجید کو اگر تلاوت کے اعتبار سے دیکھا جائے, اس کے اعتبار سے دیکھا جائے, پڑھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے, اس اعتبار سے بھی بہت آسان. چنانچہ تجربہ یہ بتاتا ہے, مشاہدات کے ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کتاب کے حافظ اتنے بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے, 10 سال کی عمر ہوتی ہے, لیکن بحمد اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کتاب کے اندر اس کی آسانی پیدا کی ہے کہ وہ 2 سال کے اندر, 1 سال کے اندر حسب صلاحیت بچہ اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر کیا کر لیتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ کتاب تلاوت کے اعتبار سے بھی بڑی بات کرتے ہیں. آنے والا مہینہ رمضان کا ہے اور رمضان کی آمد ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کتاب ہدایت سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں. تلاوت کے اعتبار سے یاد رکھیں, جس طرح سے اسلام کے اندر سلام یہ انسیت کو بیدار کرتا ہے, محبت کو بیدار کرتا ہے, اجنبیت کو دور کرتا ہے, اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت اللہ سے رشتہ پیدا کرنے کے لیے سب سے کامیاب ترین نسخہ. ایک مومن اگر اپنے نفس کی تطہیر چاہتا ہے, اپنے نفس کی پاکیزگی چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میرے بھائیو اور دوستوں, دلوں کی تطہیر ممکن نہیں ہے جب تک قرآن مجید کی تلاوت سے آپ اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاکم الکتاب المبین انا انزلنا
تک والا صیام شہر مت الى رمضان، پورا مہینہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماہ میں روزہ رکھا ہے تو وہ صرف مہینہ ہے اور رمضان کا۔ ہاں اور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کا فرض رکھا ہے کسی مہینے میں تو کہا ہوگا کہ شہر شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ گویا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ روزہ کر دیتے تھے، 30 کے روزہ نہیں رکھتے۔ ارے بھائی اور دوستوں، آپ کی جگہ دماغ میں یہاں ایک سوال اٹھتا ہو کہ آپ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کو سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بربرس سے اپنی روزہ رکھتے تھے، لیکن وجہ کیا وجہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے اپنی روزہ رکھتے تھے، جبکہ سال کے اور جو 10 مہینے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ اس کثرت سے نہیں رکھتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس سلسلے میں ورنہ کرایہ علاقے میں انہوں نے متعدد اقوال نقل کیے۔ مثال کے طور پر ایک بات یہ پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفلی کام بھی کرتے تو کہیں چھوٹ جائے تو اس کی کیا کرتے تھے؟ آپ ایسا کر دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم تھا کہ ہر مہینہ سوموار کا روزہ رکھنے کا اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا، 4 کی تاریخوں کا روزہ رکھنے کا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر کی وجہ سے یہ روزے چھوٹ جاتے تھے تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ان کی کیا کر دیتے تھے؟ مزہ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ورما نے ایک رائے یہ پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مذہبی تقاضے کے مطابق ان کو جو ایام گزرنا پڑتا تھا رمضان کے مہینے میں، وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے ناطے قضا نہیں کر پاتی تھی، تو جا کر کے ان روزوں کی قضا کر کرتی تھی۔ شوال کے مہینے میں کرتی تھی تو جب عائشہ صدیقہ اپنے روزے سے ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ایام کو کیا کر دیتے تھے؟ روزہ رکھ دیتے تھے۔ بعض علماء نے ایک توضیح یہ بھی کی ہے کہ فرائض جو ہے عبادت، ان سے پہلے عبادت، ان سے بعد عبادت، جس طرح آپ وقت نماز پڑھتے ہیں ان کے پہلے کی سنتیں مقررہ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس طرح سے روزہ رمضان سے پہلے رمضان کی بات کرتا ہے تو گویا اس کی اہمیت کسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام روزہ کثرت کے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ ورنہ یہ تو کی بیان کی اور یہ روایت کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جاتی ہے، لیکن سندی اعتراض کے سلسلے میں کلام کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ کس مقصد کے تحت رکھتے تھے؟ تاکہ آپ اپنا ریاست کریں، اپنی ہیبٹ بنائیں۔ آپ جانتے ہیں انسان کی زندگی میں سونے کے تعلق سے، کام کرنے کے تعلق سے یا کسی اور تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے ایک جو عادت بن جاتی ہے، اگر اس کے خلاف اچانک اس کی زندگی میں کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے تو بالکل اسے بہت زیادہ کیا ہوتی ہے؟ پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر سے روزہ رکھتے تھے تاکہ اپنے آپ کی رحمت ہو جائے، اپنے آپ کی عادت بن جائے، تاکہ جب رمضان کی شکل میں روزے کی شکل میں مہینہ آئے تو اس میں روزہ رکھنے میں آپ کو بھوک پیاس برداشت کرنے میں پریشانی نہ ہو، بلکہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی آپ کے اندر چھمتا پیدا ہو جائے، آپ کے اندر صلاحیت اور قوت پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ سارے اقوال علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن میری اپنی سمجھ سے سب سے بہترین رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس کثرت کے ساتھ لوگوں کی غفلت ہوئی سے، اور آپ جانتے ہیں حدیث یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی وقت غفلت کا اور اس وقت کوئی آدمی عبادت کرے تو اس کی عبادت اللہ کی عبادت کو زیادہ قبول اور پسندیدہ بنتی ہے۔ ایک شخص بازار کے اندر جہاں دنیا کی چہل پہل ہے وہاں جاتا ہے اور ذکر ادا نہیں کرتا تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بات اس طرح سے مطلوب ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان چونکہ جو وقت کھانے پینے کا مشغول ہونے کا ہے وہ خصوصی طور پر رکھنے والے کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وقت غفلت
من بین ایام کہ جمعہ کے روز کو خاص کرنا صرف روزے کے لیے یا جمعہ کی رات کو خاص کرنا صرف نفلی عبادت کے لیے یہ دین اسلام کی جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جمعرات کو بھی روزہ رکھے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جذبات کا نام دین نہیں، فیلنگ کا نام دین نہیں ہے۔ کسی دن آپ عبادت کرو اور اس سلسلے میں آپ قریب مزید حدیثوں سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جمعہ کے تعلق سے اذا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الايام کہ جمعہ کے روز کو خاص کرنا صرف روزے کے لیے یا جمعہ کی رات کو خاص کرنا صرف نفلی عبادت کے لیے یہ دین اسلام کی جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جمعرات کو بھی روزہ رکھے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جذبات کا نام دین نہیں، فیلنگ کا نام دین نہیں ہے۔ کسی دن آپ عبادت کرو، کسی دن آپ نفلی روزہ رکھو، کسی رات کو عبادت کر کے اللہ کی جناب میں پریشانی کو چھپاؤ اور اپنے آنکھوں سے گھر آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کے سیلاب کے سمندر کو جلا دو۔ یہی تو مطلوب زندگی ہے۔ آپ کے اندر اللہ کا خوف و خشیت پیدا ہو جائے، یہی تو مقصود ہے۔ جیسے میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی طرف سے اگر ایک انسان کسی دن کو اہمیت دیتا ہے شرعی، یا کسی وقت کو اہمیت دیتا ہے شرعی، یا کسی عبادت کو اپنے طریقے پر بناتا ہے اور اس کا سلوک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، آپ کے صحابہ سے نہیں ہے اور سلف امت سے نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ چیز دین کا کام نہیں ہوگا، چاہے وہ چیز آپ کو دیکھنے میں کتنا اچھا لگے۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا سماج بات کا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ لوگ شاہراہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں دلیلوں کو چھوڑ کر کے صحیح اور موضوع روایتوں کا سہارا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے بندہ سامان کے روزے کی تعلق سے کہ فَإِنْ قَصَّ حَقِّدَانِ الْيَوْمَ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ 60 سَنَةٍ مَاضِيَةٍ و60 سَنَةٍ أُخْرَىٰ کہ اگر کوئی شخص بندہ سامان کے لیے کا خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے 60 سال کے گناہ گزشتہ اور 60 سال کے گناہ آنے والے ہیں۔ ابھی جو زندہ ہے کیا گارنٹی ہے؟ اس کے بھی گناہ ہونے کے آنے والے میں معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اگر حدیث کو سندی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اللہ نے اس کو اس بات میں بیان کیا ہے، لیکن میں علمی پہلوؤں کو آپ کے سامنے لا کرتے ہوئے میں ایک سمجھانے والی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ
حرج کی بات نہیں. آپ بتائیے دین کیا جذبات کا نام ہے؟ کیا فیلنگ آتی ہے؟ ایک آدمی کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سیکھتے ہوئے دیکھا. سیکھ کے بعد اسے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرے بھائیو دوستو عبداللہ بن عمر نے کہا ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو ہم لوگ بھی کھائے ہیں لیکن حدیث کبریٰ نے چھینک کے بعد جو تعلیم دی ہے امت اسلام کو اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو وہ تعلیم کس بات کی ہے؟ چھینکنے کے بعد وہ انسان کیا کرے؟ تم نے یہ دین نظر کی کہاں سے کر دی؟ میرے بھائیوں دوستو دین کے ساتھ بنا کر آپ اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں آنا ہے اپنی طرف سے کوئی چیز دین کو شامل کر دیں یہ ممکن نہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ساتھی ہے بتا تمہاری صحت کیوں گری ہوئی تمہاری حالت کیوں بنتی ہو رہی تم تو اچھی بات کرتے ہو تمام نہیں جانتے. انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایک طرف کی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اسے 70 میل کا بنتا ہے. آپ کون سی گھر ہو رہا ہے کسی بھی اتنی لمبی ہو رہا چھوڑا ہے نہیں دفعہ جہنم کا اس کا دھواں ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کہا سامنے تمہارے جذبات میں لیکن تمہارا عمل دین محمد میں مسلسل روزہ درست ہے. تمہاری ساری محنت کہاں ہوئی ساری محنت کہاں سے دی؟ آپ خبر نہ کرتے ہو پڑھائی کے بارے میں سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ ان میں آپ کا رسول ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ان کا رکوع اور سجدہ درست ہے نہیں تھا. پوچھا کہ یہ نماز تم اس طریقے پر کتنے سے پڑھ رہے ہو؟ کہا تم پر نہیں لگ رہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. کہا اللہ کی قسم اگر اسی حالت میں تمہاری نماز ہو گئی تو دین اسلام پر تمہاری ہوگا. اللہ اکبر. ایک طرف 40 سال کی نماز وہ بھی فرض نماز ظاہر اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اتباع رسول کے دائرے سے کیا ہے باہر ہے. اور ایک طرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح حد سے وضو کرے 2 رکعت اپنی نماز اس طریقے پر کرے اس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے بتایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سوائے توبہ بن جائے گی کفارہ بن جائے گی. آپ بتائیں صحابہ رسول کی ہم کا جذبات کی کمی تھی کیا ان کے یہاں یہ کوئی کھوٹ تھا؟ اگر کمی تھی تو کس بات کی کمی تھی؟ طریقہ وہ نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. تو میرے بھائیوں دوستوں ہم روزہ رکھنے سے کسی کو منع نہیں کرتے. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اپنی روزہ رکھنا کتنا ہو گیا؟ روزہ بھی ملا نماز بھی ملا دعا بھی ملا تو پھر کیا چیز کی جائے؟ آخر ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے کسی کو گالی نہیں دی ہے چوری نہیں کی ہے کون سا گناہ ہے آپ کو خوشی رکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں دوستوں ہم نے 15 شعبان کو روزہ اپنے سے منع نہیں کیا لیکن ہم نے یہ بات ضرور کہی کہ 15 شعبان کے دن کو اپنی طرف سے خصوصی اہمیت دینے کی روایت ہو جائے. 15 شعبان کو بھی روزہ رکھے 14 کو بھی آپ روزہ رکھے اور 13 کو بھی آپ روزہ رکھے اس کے بعد میں اس سے پہلے رکھے 15 شعبان کو روزہ رکھنا کی بات ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ اپنی طرف سے دین میں زیادتی لگاؤ گے اپنی طرف سے خصوصی فضیلت بیان کرو گے تو سوال بات ہے یہ فضیلت دین اسلام میں کہاں شامل ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں آپ کو معلوم ہے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کی رات کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز. اب آپ کو نماز پڑھنے ملا ایک بندہ جس وقت بھی اللہ کی عبادت کے لیے اسراف کو بھی اٹھ جائے یہ اس کے لیے ساتھ اپنے گناہوں کو نہ کرے اللہ کے خوف سے کام جائے ڈر جائے ان کے سامنے تک اٹھتا کھڑا ہو جائے اس سے بہتر کی لوگ کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں کسی رات کو خاص کرنا اور خاص ہی نہیں کرنا جیسا کہ بات نے کہا ہمارے بنیاد پر کہ اگر اس رات کو کوئی خصوصی فضیلت کی بات نہیں کرنی جائے تو میرے بھائیوں اور دوستوں آپ اس صورت حال یہ ہے کہ جس طرح سے اس رات کو لوگ جواب بنا ہو کے نماز پڑھتے ہیں 100 رکعت کی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اگر ایک انسان نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی مشکل کی بات نہیں لیکن اس کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی. حدیثیں بتائی گئی کہ اگر کسی نے 100 رکعت نماز پڑھی اور
15 شعبان کی رات جس طرح سے رات کی تعداد میں نماز کی جاتی ہے، آپ کو بھی معلوم ہوئے گا کہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، کہاں پر پڑھنا۔ پھر دوسری بات، اس کو جماعت کی شکل میں نماز پڑھنا، اس کی تشہیر کرنا، مائک سے اس کا اعلان کرنا، خصوصی اس کا احترام کرنا اور خطوطوں سے بجلی کو سجا دینا، اور ایسے کا ہو دینا جیسے آج شب برات نہیں کرتی شب قدر کی رات ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ان چیزوں کا ستھرا میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کی رات کے تعلق سے 15 شعبان کی رات جس کو فضیلت کی رات حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت تک کو کہا گیا کہ قرآن مجید نازل 15 شعبان کی رات کو وہ رات درخت شب برات شب برات شیعہ اسلام کے عظیم سپوتوں کو اس رات میں طبقہ دیا جاتا ہے، ان کے شان مستقبل کی جاتی ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، جن کی اگر عظیم خدمات نہ ہوتی تو آج اسلام کو صحیح معنی ہے نہیں پہنچتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 15 شعبان کے نام سے شیعہ اعتقاد یہ ہے کہ ان کے امام ان کے بڑے ہوئے کیا ان کے کیا امام کے امام حسن عسکری ان کے لڑکے تھے امام محمد، شیعہ اعتقاد کے مطابق وہ 6 سال کی عمر میں سرداب میں سرمن رائے نام کی ایک غار ہے جس میں جا کر کے چکے ہیں، لوگ زندہ میں جائیں اسی وقت سے ان کی امام سے پورا کا بنا ہے۔ ان کے اعتقاد ہوتا کہ وہ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کی لانتی، عیسیٰ کی قمیص اور قرآن مجید روز زندہ جو اصلی نسخہ ہے وہ ہمارے درمیان ہے، 30 بار کا مستقبل کہتے ہیں اصلی نسخہ یہ ہے، اصلی نسخہ 40 بار کا مستقبل ہے، اس کو لے کر اور ناممکن کی انبیاء کے دل کی چیزوں کو لے کر کے مجھے زندہ کے اندر جا کر کے کیا ہوتا ہے وہ شرک ہے۔ چنانچہ ان کے اعتقاد ہوتا ہے اس رات کو وہ لوگ جا کر کے اس غار پر گھوڑے پر زین اسلامی کے انتظار کرتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں کہ امام جماعت کو حل کریے، اب سنیوں کے ہاتھوں کو ستائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کی سفر میں ان کے اعتقاد ظاہر ہو گئے اور پھر ہم سنیوں کو قتل کریں گے۔ یہاں سے ان کا اعتقاد ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر بھی کھڑے ہوئے تھے سننے دینے کو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج معاملہ کہاں تک پہنچا دیا گیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ انسان عبادت کرتا ہے، عبادت کسی رات کر سکتا ہے، 15 شعبان کی رات کو عبادت کرے اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی خصوصی سے کر دینا، اس رات کو خصوصی طور پر کرنے سے کوئی گوشہ ضرور کا کاج کر دینا، دعا کا گوشہ، ضرور کا گوشہ اور اجتماعی شکل میں دعائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کا سبب نہیں ہے دعا ہم نہیں بنا کرتے، دعا یہ مومن کے لیے کمش ہے، مومن کے لیے ہتھیار ہے، دعا یہ عبادت ہے، دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، دعا کی وہ شکل دیتی جائے جو شکل کسی رات کو آپ ہے کہ فلاں دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول ہو جائے گی، اس کے لیے شریعت میں کوئی طریقہ ہونی چاہیے، ورنہ پھر کوئی چیز آپ کی قبول نہیں کی جائے گی۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی ایک خمار کے گھر میں اس سے ایک رسی بنی، پوچھا زینب نے ماننا ہے یہاں رسی کی بنی، کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نہیں نکلے ہو، آپ کے پاس نہیں نکلیاں، آپ جب ہمارے پاس ہوتے ہیں پانی میں تو آپ کی خدمت کر کے ہم جنت کو پانے کی کیا کرتی ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپ ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں تو پوری رات سویا ہو جاتا ہے، ہم ان پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہا بہت، لیکن یہ بتاؤ کہ رسی کس کے بعد کہاں عبادت زیادہ کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو رسی میں کیا کرتی ہوں، پھنسا دیتی ہوں تاکہ دین کا پتا کچھ جھٹکے کے ساتھ ہماری کیا ہو جائے، دور ہو جائے اور ان سے میں عبادت میں کیا ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عبادت اس وقت تک ہی قبول کرتا ہے جب انسان کے اندر کیا ہو، نشاط ہو، جب انسان بھاگنے والا ہی تھکا ہوا ہو، بھاگنے والا ہی جو ہے کیا ہوا تو پھر دینے والا نہیں کہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی کو عبادت کے بارے میں کہا کہ یہ بات قبول نہیں ہوئی، اس لیے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئی تھی، تو ہم نماز پڑھنے سے نہیں روکتے کسی کو، ہم رات کو عبادت کرنے سے کسی کو نہیں روکتے، ہم روزہ رکھنے سے نہیں روکتے، لیکن روزے کو، عبادت کو، نماز کو، دعا کو کوئی خصوصی شکل دے کر کے محض بنیاد پر کہ فرض آپ سے اس کی ثابت ہے اور
کی جانے کی میرے بھائیوں کہ صحابی کا عمل بھی اگر اللہ کی کتاب کے مخالف جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف جائے تو بات نہیں ہے کہ رائے کسی دعوے کا عمل۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ آپ کو اس کا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے کام کو ایسا کہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کیا میں اپنے باپ کی بات مانوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ میرے بھائیوں ہمیشہ انسان کے پیش نظر اللہ کی خلاف ہونی چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ماننا چاہیے۔ میرے بھائیوں ہم ان بات کو مقصد کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال کی بات آتی ہے کیا اس مہینے کی جو چار سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہو کر کے برے ہنگاموں کے لیے اسے آپ معافی عام کر دیتا ہے اور اس میں مشرک کو اور کینہ پرور کو اور دوسرے اپنے والے دیکھا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں اس سلسلے میں حدیث بیان کی جاتی ہے اور حدیث سے مجھے نہیں، لیکن یاد رکھیں کسی حدیث کا تلویزی میں آ جانا یہ حدیث سے اکیلے دلیل نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کی طرح اپنی اس کتاب کے لیے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ ہم اس کے اندر وہی حدیث بیان کریں گے جو کیا ہوگی صحیح ہوگی۔ بعض علماء نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں وہیں پر بھی علماء نے اس حدیث کے تعلق سے بیان کرنا ہے اس حدیث کے مفہوم میں لگا نہیں جاتی ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر اس رات کو نازل ہوتا ہے، تو سمائے دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی رات کو نہیں نازل ہو رہا ہے بلکہ ہر رات کو نازل ہو رہا ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح شعبان کی رات کو سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نانا سمائے دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 15 شعبان کی رات کو نہیں نازل ہوتا ہے بلکہ ہر شعبان ہر رات کو نازل ہر سے بڑھ میں جو کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ میرے بھائی اس حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور اور اسی طرح سے بت رکھنے والے انسان کے علاوہ سارے انسانوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جبکہ کتاب و سنت میں موضوع بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر ایک انسان کی ہم کیا مردی ہو تو اسے بھی معافی کی خاطر مل سکتی ہے۔ اگر اسے توبہ کر دیا اللہ کی جناب میں چاہے اس نے شرک کا گناہ کر دیا کمائی کا منتقل بھی اللہ کے یہاں معافی کے خاطر لے پاتا ہے کہ اللہ کی مشیت داخل ہے، تو پھر اس میں اور شامل ہو اور اسی طرح سے کینہ رکھنے والے انسان کی خصوصیت کیا ہے کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کر دیا جبکہ اسی کے بندے مقابل اس سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہے اور اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو کیا کر دے گا معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اس رات کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں جب کوئی فتنہ پیدا ہوتا تو دھیرے دھیرے ہر دن کوئی نہ کوئی مسائل دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 15 سامان کے تعلق سے آج تک ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور سے 3 جگہیں اور ضرور آتی ہیں اور انہیں جگہوں کو صرف پڑھی چیز حلوہ خوری کی جاتی ہر چیز کو آپ مشکل یہ ہے کہ کتاب و سنت کی دلیل کے ذریعہ ہر کتاب کو کچھ لوگ بڑی بڑی کمریاں پہن کر کے اور تیری عزت پر چھائے رہے اس لیے میڈیا اور پروگرام وہ ہر کتاب کو کتاب و سنت کے ذریعہ سے مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتاب نہیں دین ہے وہ سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے کہاں ان کے میدان ظاہر کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر گھر بنائے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا۔ وہ شہید ہوئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذکر کے لیے منتظر ہے، لیکن میرے بھائیوں تاریخ کا یہ مسلسلہ حقیقت ہے کہ احد کی لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ کو اسی میدان میں اپنی شہادت دی تھی اور حلوہ پکانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ 2 مہینہ پہلے ہندوستان پاکستان کے اندر ہر ٹرین یہ چلتی ہے لیکن پتا نہیں دین کی ٹرین 5 چلتی ہے 2 مہینہ۔ آج پھر آپ کو بڑھاوا کو توجہ دی جاتی ہے پڑھائی کے تعلق سے ہمارا دھیان ہونا نہیں لگ جاتا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ 15 سال کے کام کو پورا کرنے کے لیے وہ رنگون نوجوان پیشہ نوجوان
اس دن تناؤ کروایا تھا کوئی موٹی غذا کے بعد نہیں کی. ذرا کسی ڈاکٹر سے پوچھو اگر زخم ہو تو کیا میٹھا بہت مفید ہوتا ہے. ڈاکٹر تو یہ بتاتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت بیٹھ کر لیا کرو میٹھا کھائے ہو ورنہ تمہارے دانت میں کیا پیدا ہو جائیں گے. یہ بتاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں دے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے مبارک سے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اور اللہ مانا کسی کو اور کہتا ہے کہ ہم لوگ ہمارا سنت کے طریقے پر ہے اور محمد رسول میں اور ہمارے رسول میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اسے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ ہمارے سے پہلے وہ اپنے دانت کو توڑ دیتا ہے کافی سنت کی طرح ہو جائے اور ہم لوگ اپنے دانت کو توڑ کر کے پھر حملہ کھائے ورنہ کسی کے کا ہوا تو اس کی وجہ کو خراب کر دے گا اور نقصان ہو جائے گا. میرے بھائیوں کو افسوس کی بات ہے میں نے آپ سے کہا کہ بلا کر سماجھا دلیل دے کر کے دلیل فراہم کر کے دلیل تو سبھی کی جاتی ہے لیکن اس سے استدراج کرنے کا عمل ہوتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں شہد اور حلوہ کو کیا کرتے تھے. کہا یحب العسل والحلوہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور حلوہ اللہ کے رسول عام زندگی میں زیادہ پسند کرتے تھے اس لیے ہم حلوہ کو کھاتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی نے اعلان کیا ماشاء اللہ کو دیکھ رہے بہت کافی لوگ بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے بھائی نے کہا آپ تعداد کم ہے اس ناطے کی یوم آزادی کے نام پر تیاری چل رہی ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کیا